کہ کل بھی چیف صاحب نے فرمایا، مجھے کسی نے بتایا کہ آپ پاکستان کو مدارستان بنانا ہے، تو ہم کہیں گے حضور بنانا ہے، لیکن آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کیا یہ مدارس حکومت کے خزانے سے کوئی 1 روپے بھی آپ سے مانگ رہے ہیں؟ تو یہ حساب تو آپ ان سے لیں کہ جن پر قومی خزانے سے اربوں کھربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، سروے میں لگے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ 2017 تک میں کرایا تھا تو 35,000 مدارس تھے، اب 1,05,000 ہو گئے ہیں۔ تو پھر تو آپ کے سروے بڑے بابرکت ہیں۔ تو 2004 میں جنرل پرویز مشرف کے دور میں فیڈرل پارلیمنٹ، 4 صوبائی اسمبلیوں، آزاد کشمیر سے قانون بنائے گئے تھے۔ ارے بھائی، جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، تب بھی اس سرزمین پر مدارس قائم تھے، اور آپ اور ہم نہیں ہوں گے تو تب بھی قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم اسٹیک ہولڈر ہیں، ہم سے بات کریں آپ۔ اگر پچھلا سبق بھول گئے ہیں تو ہم دوبارہ آپ کو یاد کرا دیتے ہیں۔ تو جو تعریف آپ نے ہمارے ساتھ مل کر طے کی تھی، تو اس کو تو پلٹ کے پڑھ لیں آپ۔ میرا ان سے پیغام ہے، ہمارے مدارس کے بارے میں کوئی آپ کو ایشو ہو، ہم میدان میں ہیں۔ باقی قرآن کی تعلیم کو اس سرزمین پر آپ بند نہیں کر سکتے۔ ہر مسجد میں تعلیم القرآن کا مدرسہ ہوگا۔ کہ کل بھی چیف صاحب نے فرمایا، مجھے کسی نے بتایا کہ کیا پاکستان کو مدارستان بنانا ہے، تو ہم کہیں گے حضور بنانا ہے۔ لیکن آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کیا یہ مدارس حکومت کے خزانے سے کوئی 1 روپے بھی آپ سے مانگ رہے ہیں؟ تو یہ حساب تو آپ ان سے لیں کہ جن پر قومی خزانے سے اربوں کھربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور وہ پلٹ کے ملک کو کیا دے رہے ہیں۔ اس لیے ایک تو یہ خوف کہ سروے میں لگے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ 1917 میں ہم نے 2017 تک میں کرایا تھا تو 35,000 مدارس تھے، اب 1,05,000 ہو گئے ہیں۔ تو پھر تو آپ کے سروے بڑے بابرکت ہیں۔ حضور آپ نے اجتماع بلایا تھا کہ علماء و مشائخ کو دہشت گردی کے خلاف جنگ اور ہماری مشرقی سرحدوں اور مغربی سرحدوں پر جو مسائل امت پاکستان کو درپیش ہیں، اس کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے تھا، اور آپ مدارس کی گنتی میں لگ گئے۔ کیا ان مدارس سے کوئی ایک بندہ اٹھ کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے؟ کہیں اس نے پاکستان دشمنوں کا ساتھ دیا ہے؟ دوسرا یہ کہ جو بھی ہمارے نئے صاحب اقتدار آتے ہیں، ان کو پیچھے سے فائل پکڑا دی جاتی ہے، اسی کو لے کے چل پڑتے ہیں۔ تو 2004 میں جنرل پرویز مشرف کے دور میں سوسائٹیز ایکٹ میں سیکشن 21 کا اضافہ کر کے مدارس کی رجسٹریشن کے لیے فیڈرل پارلیمنٹ، 4 صوبائی اسمبلیوں، آزاد کشمیر سے قانون بنائے گئے تھے، اور وہ ریاست کا قانون تھا۔ اس میں مدرسے کی تعریف لکھی ہوئی ہے، کیونکہ ایک مدرسے کے لغوی معنی ہیں۔ تو اگر ایک طالب علم اور استاد آمنے سامنے بیٹھ جائیں کتاب لے کے، تو مدرسہ ہے۔ اور کیا ہے مدرسہ؟ لیکن اس میں لکھا ہوا تھا کہ مدرسے سے مراد وہ ادارہ ہے جہاں اقامتی طلباء اور طالبات رہتے ہوں۔ اب آپ کا سروے کرنے والا کوئی حوالدار، کوئی کوئی ایس آئی ایک فائل پکڑ کے جہاں اس کو 20 بچے بیٹھے ہوئے نظر آئیں تو پہنچ جائے۔ ارے بھائی، جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے،
جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی اس سرزمین پر مدارس قائم تھے، اور آپ اور ہم نہیں ہوں گے تو تب بھی قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ نہیں کہ پچھلی فائل پکڑ لی، ہم اسٹیک ہولڈر ہیں، ہم سے بات کریں آپ۔ اگر پچھلا سبق بھول گئے ہیں تو ہم دوبارہ آپ کو یاد کرا دیتے ہیں۔ لہذا مدارس کا ٹیکنیکلی اطلاق ان اداروں پر ہوگا جہاں اقامت کا نظام ہے، بورڈنگ اینڈ لاڈجنگ کا نظام ہے، جہاں طلباء رہ کر اور پڑھتے ہیں اور تعلیم پاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر مسجد میں 20 بچے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اس کو فائل بری اور مدرسہ ڈکلیئر کر دیا۔ تو جو تعریف آپ نے ہمارے ساتھ مل کر طے کی تھی تو اس کو تو پلٹ کے پڑھ لیں آپ۔ تو ایک تو یہ میرا ان سے پیغام ہے۔ ہاں، ہمارے مدارس کے بارے میں کوئی آپ کو ایشو ہو، ہم میدان میں ہیں، ہم سے آئیے، ہم سے حساب طلب کیجئے، ہم سے پوچھئے، ہم آپ کو ایک ایک چیز تفصیل سے بتائیں گے۔ باقی قرآن کی تعلیم کو اس سرزمین پر آپ بند نہیں کر سکتے، لہذا ہر مسجد میں تعلیم القرآن کا مدرسہ ہوگا، بلکہ گھروں میں بھی ہے اور رہنا چاہیے، لیکن اس پر ٹیکنیکلی مدرسے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ مدرسہ یہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں۔